سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد مالک الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد۔ مار الحدیث میں ایک حدیث روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، اور دوسرے صحابی جو اس حدیث میں شامل ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ان پر درویشی رنگ جو تھا وہ غالب تھا۔ ہر صحابہ میں ایک رنگ موجود تھا اور وہ رنگ ان پر غالب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جامعہ سے ہر صحابی کو مختلف چیزیں تھیں جو نمایاں ہوئیں، اور کلیکٹلی جمع کریں تو سارے صحابیوں میں ہر چیز موجود تھی۔ مثال کے طور پر ہم کہیں عدل، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں نمایاں حیثیت رکھتے تھے، لیکن ہر صحابی عادل تھا۔ شجاعت میں علی رضی اللہ عنہ تھے جن کی شجاعت مشہور ہے، لیکن ہر صحابی شجاعت میں نمبر رکھتا تھا۔ صدق ہے ہر صحابی میں تھا، لیکن ابو صدیق اعظم ہے تمام صحابی میں۔ اسی طرح درویشی رنگ جو تھا تمام صحابی میں تھا، الحمدللہ آپ کی تربیت میں تھے، لیکن نمایاں حیثیت جو ملتی تھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ملتی ہے۔ آپ پر یہ درویشی رنگ بہت غالب تھا، بلکہ آپ کی تو زندگی جو ساری تھی تنہائی میں اور ایک بستی میں گزری، اور آپ کا جو انتقال بھی ہو وہ بے مثال انتقال تھا، بہت لمبی بات ہے۔ فقر اور فاقہ توکل اللہ کا عروج درجے پر تھے سب صحابی، لیکن میں وہ چیز نمایاں تھی۔ جہاں تک آج یہ سوچتا ہے کہ کیونکہ نبی کریم کی ہر صفت کو پھیلانا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو ایک صحابی ایسا مقرر کر دیا جس کے حوالے سے وہ چیز بلند ہوتی چلی جاتی تھی۔ بولیں سبحان اللہ۔ تو گویا اس وقت جو ہم حدیث راوی ہیں اس کے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور جس سے نبی پاک سمجھے نصیحت فرمائی اشارہ فرما کر، وہ کون سے تھے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ ابتدا سے نہیں، میں آخر سے پکڑتا ہوں اس حدیث کو تاکہ اور وضاحت ہو اس بات پر کہ اس حدیث کا اصل مفہوم کیا ہے جو ہم تک پہنچے۔ بزرگان دین ایسی فرماتے ہیں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، یہ کیوں ہے بزرگان دین نے حدیث کو جس طرح مختلف روایت کی ہے اس طرح میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔
آخر میں جو حدیث یہ ہے، اس کی اہمیت دیکھیں آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں، پہلا مضمون ہے، اس آخری میں جو بات کی اللہ کے نبی نے اس حدیث پر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یعنی کتنی اہمیت بیان فرمائی اس حدیث پہ، اس قسم کے ساتھ. یہ انداز تھا آپ کا کہ کسی چیز کو بہت اہم ظاہر کرنے کے لیے آپ اس حدیث کو اس طرح روایت فرماتے تھے، جو حکم فرماتے تھے کہ قسم اس ذات پر جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. یہ دو اعمال انسان کے اتنے بڑے ہیں، یہ دو اعمال انسان کے اتنے بڑے ہیں کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. بے مثل ہے، بے مثل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا. تو یہ اہمیت بتائی جس بات کی آپ نبی کو نصیحت فرمانا چاہ رہے ہیں. تو اس پہلو سے اگر ہم دیکھیں، الحمدللہ انہوں نے بٹھایا ہے، سن رہے ہیں، بات پہنچ رہی ہے، تو سمن بکن نہ بنے، بلکہ اس کو غور سے سنیں. اور ناممکن ہے ہی نہیں، مشکل ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی کی طرف سے کوئی چیز پہنچتی ہے تو اس سے بڑی آسان عمل کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. آپ سے سن کیا باتوں میں، نصیحتوں میں مشکل نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اس بات کو سنیں اور مستعد ہو جائیں، سبحان اللہ، اتنی بڑی بات ہے کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ان دو چیزوں کی جو اللہ کے نبی نے فرمایا. جو انسان ہوگا، اس سے بڑی گارنٹی کوئی ہے کہ تمام اعمال میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. تو پھر کیا ہوگی تم؟ جیسے کیا ہے کوئی آدمی کہ یار اس دکان کی تو کوئی مثال نہیں ہے، ماشاءاللہ اگر مل جائے تو کیا بات ہے، مکان ہمیں مل جائے تو کیا بات ہے. سب سے پہلے ہر آدمی دیکھنے والی کہ یار میرے پاس پیسہ ہو تو میں فوراً لے لوں اس مکان. کہیں گے نہیں کہیں گے آپ؟ یار اس گاڑی کی کیا بات ہے، ایسی فرسٹ کلاس گاڑی ہے، چلتی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ فوراً پوچھتا ہے آدمی. کیوں؟ کہ یار میرے پاس قیمت ہو، اتنی تعریف کی جا رہی ہے اس کی، اس گاڑی کو فوراً لے لو. تو اسی طرح کوئی چیز، یار اس گھڑی کی کیا بات ہے، بہترین نکلی، ایسی ہے، فوراً کیا خیال آئے گا؟ یار میرے پاس پیسے ہوں تو میں فوراً لے لوں. جیسی اللہ کے نبی کی یہ بات پہنچتی ہے کہ بے مثال ہے، سبحان اللہ، جو آخرت کے یقین کرنے والے لوگ ہیں فوراً کیا کہیں گے؟ یار اللہ ہمت دے تو میں کر ہی جاؤں، یہ مزہ نہیں ہے. سبحان اللہ. آپ سمجھیں کی بات؟ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم بات سنیں بڑا اچھی تقریر تھی. یہ کام نہیں چلتا ہے دین کے اندر، یہ کوئی پہلو نہیں ہے دین میں. اللہ نے ہمیں بتائی یہ بات. ہمت چاہیے اس کے لیے، اور کچھ نہیں. باقی جتنی چیزیں ہیں، طاقت ہونا، چلانا، سب کس کا کام ہے؟ مولا کا کام. ہم ہمت ہی نہیں کرتے، پہلے ٹھوس ہو جاتے ہیں. یہ تو بڑا مشکل کام ہے یار. اللہ کے بندے، ابھی تیری آنکھ بند ہو جائے، ابھی تو ہسپتال پہنچ جائے، کس سے دعا کرائے گا؟ کس کی طرف جائے گا؟ یار کو دعا کر دے. یا ابھی سب کچھ بول جائے گا. تم کبھی نہیں کہا یار یہ دکان، یہ مکان، فلاں نہیں. یار کوئی ہے بنتا ہے دعا، جہاں میں تو بس پھنس گیا، ڈاکٹر نے کہہ دیا، بڑا یاد آ گیا اللہ سے. باقی زندگی پٹاخے مارتے رہے، بھول گیا اللہ. جب بات صحت تھے، با ایمان تھے، کھا پی کے پیٹ میں روٹی ڈال کے تو آرام سے بٹھا کے ایک پیاری سی نصیحت کی تھی. اگر تو اس سے کہہ دے تک سبحان اللہ، اللہ نے بات کی ہے یار، یہ تو مجھے حاصل کر لینی چاہیے، پر اتنے تجھ میں طاقت آ جاتی. تو پہنچانے والی کون سی ذات ہے جس کے لیے کوئی چیز بھی ناممکن ہی نہیں اور مشکل بھی نہیں؟ کریں گے بھائی نیت؟ پکی بات ہے. ہوش آ گیا؟ ہاں اونگا نہ کریں میری باتوں میں، غور سے سنا کریں. ہر آدمی جوان ہے میری گفتگو کی سننے کے لیے، کوئی بوڑھا نہیں ہے. بوڑھا کوئی بھی نہیں بوڑھا، الحمدللہ. آج نیت کریں جوانوں کی طرح کام کریں گے. یہ نہیں، یہاں نہیں چلتا ہے. یہ تو ریٹائر ہوتے ہیں دنیا کے لیے، ریٹائر کو یہ بیکار ہوگا، چل چھٹی کرو فلاں سے، تو اپنے آپ کو ریٹائر سمجھنے لگتا ہے. نہیں، جب ریٹائر وہاں سے ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کو جوان سمجھنے لگو آخرت کے لیے. ابھی تو ٹائم ملا ہے نا، الحمدللہ. اب تو زور لگے گا ہمارا، اب تو تہجد پہ چلیں گے، اب تو ذکر چلے گا، اب تو قرآن سیکھیں گے، پڑھیں گے، تبلیغ میں جائیں گے، جماعت پہ جائیں گے. ٹائم لگے، ابھی تو وقت آیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ریورس ہی چلے جاتے ہیں. بس یہ ریٹائر ہو،
یہ کیا بات ہے. اب جوانی آئی ہے الحمدللہ, ہر چیز سے بیکار کر دیا, ہر جگہ سے ریٹائر ہو گئے, بیوی سے ہر جگہ سے ریٹائر ہو گئے, تھکے پڑ گئے آپ کو, ہر جگہ دھکا پڑ جہاں بھی جائے چلو بڈھے چلو باپ, ایک ہی جگہ بلا رہی ہے اب, کون سے مسجد بلا رہی ہے, آجا جوان آجا اللہ کی طرف آجا. ففول اللہ, اللہ کہتا ہے باغ میری طرف آبا, جی میں نے ویلا کر دیا, ویلا سمجھتے ہم پنجابی میں کہتے ہیں, فارغ کر دیا, ویلا ہو گیا, بالکل فارغ ہو گیا, بیوی کی طرف سے, بچوں کی طرف سے, کھانے کی طرف سے, پہننے کی طرف سے, نہ تیرے پیٹ میں بھوک لگے گی, نہ تجھے شہوت آئے گی, نہ تجھے نیند پوری آئے گی, کرٹیں بدلتا رہے گا, بالکل فارغ ہے بس. ففول اللہ, آجا بھاگ اللہ کی طرف بھاگ, موت تیری طرف بھاگ رہی ہے, تو اللہ کی طرف بھاگ. موت بھاگ رہی ہے نہیں بھاگ رہی, بالکل بھاگ رہی ہے. یہ وقت تب موت بھاگنا شروع ہو جاتی ہے, دنیا چھوڑ دیتی ہے اور موت پیچھے بھاگ رہی ہے, سب چھوڑ گئے, بیکار ہے یار, نہ اس سے کام ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے, بیٹے بھی تانے مار رہے ہیں, بچے بھی تانے مار رہے ہیں, بس یہ کچھ نہیں, بات تو کچھ نہیں کرتا یار. بات سنتے ہیں دو بات دفعہ بتانی پڑتی ہے باپ کو, سمجھ نہیں یار اس کے بات ہم کیا کہہ رہے ہیں. ڈرائیونگ آنکھیں بھی جا رہی ہیں, دانت بھی نکل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, موت بھاگ رہی ہے پیچھے. تو اللہ کہتا گھبرا نہ, تو میرے پاس بھاگ. اچھا بھاگیں گے یا نہیں بھاگیں گے؟ سب ریٹائر نظر آتے ہیں مجھتے ہیں, جوان میں ہی ہوں. یہ جوانی ہے آخرت کے ماننے کے لیے الحمدللہ. اور ایک اور بات, جس وقت اس عمر آپ اللہ کی طرف جائیں گے الحمدللہ ڈبل طاقتیں آ جائیں گی, وہ پچھلا کام ہی ہو جائے پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے آدمی کا, بیماریاں کم ہو جاتی ہیں, طاقتیں بڑھ جاتی ہیں الحمدللہ, اللہ کی رحمتیں بدلتی, برکتیں اترتی ہیں, فضل آتے ہیں, عزتیں بڑھتی ہیں. دیکھیں کیسے نسخے ہیں دین کے اندر, اس میں لوگ بیکار بیٹھے ہوتے ہیں بالکل. چلو تو قرض کیا رہا تھا بات حدیث کی, تو یہ جو فرمایا اللہ کے نبی نے کہ بھائی سننے والی بات ہے نا, یہ تو سننے والی بات ہے کہ بے مثل نو مثال کسی عمل میں جو کیا آپ نے نہیں ملتی. اب حدیث آتا ہے, وہ کیا چیز ہے, دو چیزیں اب بتاتا ہوں. دیکھا گیا اسٹائل سے آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور نصیحت کرنے والے اللہ کے محبوب ترین صحابی ہیں ابو ذر غفاری, محبوب ترین صحابی, میں انتہا پیار کرتے تھے, وہ بھی بہت عشق رکھتے تھے. اب ان کے واقع تو بڑے ہیں حدیث میں. تو کہنے ابو ذر غفاری, یہ خاص خاص نصیحتیں فرمائی ہیں ان کو, بہت حدیثیں ایسی ہیں کہ عجیب و غریب نصیحتیں آئی ان کی طرف. میرے ماں باپ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حکم فرمائے. اب وہ تو خادم تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ, وہ بیچ میں سن رہے ہیں کیا گفتگو ہو رہی ہے, تو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا, آپ نے بتا دی ہمیں ساری باتیں. کہنے لگے کہ بخاری غفاری میں تجھے دل کرتا ہوں آج. اب یہ محبت کی بات دیکھیں, اللہ کے نہیں فرما رہے ہیں, اللہ اکبر, امام الانبیاء, اللہ فخر موجودات, باعث کائنات, اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے آج کچھ دے دوں تجھے. آپ نے جھولیاں پھیلا دے سارے. یہ کہا تو ابو ذر غفاری سے, ماں آج تو کام فرمائے یا رسول اللہ, میرے ماں باپ اپنے قربان, کہ میرا دل کرتا ہے تو یار دو باتیں بتاؤں. سبحان اللہ. اب یہ کہتا کہ کر جائے اس پہ عمل, ایسی خیرات ڈالوں تو جھولیے میں تیرا کام بن جائے. ہم تو بیچ میں آ گئے نا, اصل تو ان کو کہا گیا تھا. کہنے ابو ذر, دو خصلتیں ایسی ہیں اگر وہ پیدا ہو جائے انسان میں. خصلت سمجھتے ہیں نہیں سمجھے, عادات, ہیبٹس. ہمیں کتنی ہیبٹس ہیں ہمارے میں, عجیب جو ہیبٹس ہیں. گاڑی کیوں کرتے رہیں گے بیٹھ کے, اتنا برا لگتا ہے, کوئی مطلب نہیں ہے. نماز پڑھ کے کھا لوں, کیا گاڑی بھاگ رہی ہے, کیا گن رہے ہو بال تم, کبھی ایسی عادت نہ پیدا کرے. کرتے ہیں نہیں کرتے, اکثر دیکھیں گے یہ تو کتنا سنت ہے نا, کوئی طریقہ ہے. یہ عادات ہیں, خصلت ہیں. ہم لوگ شیطان عجیب جو خصلتیں پیدا کر دیتے ہیں, اور بہت سی, اب کیا بتاؤں آپ انسان کے بڑی عجیب جو خصلتیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ دو خصلتیں میں بھی تجھے بتاتا ہوں, دو عادتیں میں بھی تجھے ایک دیتا ہوں, ہیبٹس بن جائیں تیری زندگی کے اندر. سمجھ آ رہی میری بات, پکی آ رہی؟ یہ اور دو خصلتیں کون سی ہیں کہ دو خصلتیں ایسی ہیں, پہلے سن لے اس کی
ارشو سن لے، اس کی تعریف سن لے، ہوگی کیا دو خصلتیں؟ کوئی مشکل ہے بھائی؟ 70,000 خصلتیں ہماری ہیں ایسی جو بیکار ہیں ساری. جو دیر سے سوتے ہیں یہ خصلت ہے، زیادہ کھاتے ہیں یہ خصلت ہے، فلاں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں یہ خصلت ہیں، گالی دیتے ہیں، یہ سب خصلت ہے نا آدمی کی. اگر میں گننے بیٹھوں اب تو نیک آدمی اپنی، تو ساری خصلتوں میں نیگیٹو نکلے گی. ایک آدمی کو نکلا ہے تو نکلا اچھی، اپنی بات کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 لے لے، 2. کتنی؟ 2 خصلت لے لے مجھ سے. کیا ہوں گی 2 خصلت میں انسان کے اندر؟ فرمایا یہ 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ تیرے ایمان کے اندر، اللہ اکبر، یعنی تیرے اعمال میں، جو اعمال ہمارے ہوں گے وزن، اس میں اس سے بڑا وزن ہی کسی کا نہیں ہوگا. نمایاں ہوں گے، بھر جائے گا اس سے تیرا اعمال، بھر جائے گا تیرا اس سے اعمال. اور ظاہر ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ خود اللہ کے قریب اور جنت کے قریب کر دینے والا ہوگی وہ خصلت. مثال ہے ہم سیدھے رہا یار، کون سی خصلتیں ہوں گی ایسی؟ تو میرے بھائی اب یہ خصلتیں آ رہی ہیں، اب ہم نے نیت کرنی ہے ان کو کرنے کی. کریں گے؟ سوچ تو بہت دلا دیا، کوئی چیز مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہوگی. اللہ کے نبی جنت کو بہت آسان کیا ہے ہمارے لیے، بہت آسان کیا ہے، بے انتہا آسان کیا ہے. تو اب یہ ہمیں سوچتے ہیں 2 کون سی عادت ہیں، وہ جو عادت ہمیں پڑ جائیں تو الحمدللہ اعمال میں سب سے وزنی ہوں گی، اللہ کے قریب سب سے بلند ہو جائیں گی. 2 خصلتیں، 2 خصلتیں. وہ کون سی؟ دوسری بتائیے نا. حسن اخلاق. 2 خصلتیں. سب سے پہلے کون سی ہے؟ حسن اخلاق. اور دوسری کون سی ہے؟ خاموشی کی عادت. اس کا کسی مسجد سے تعلق نہیں ہے بھائیو، کسی خانہ کعبہ سے تعلق نہیں ہے کوئی، کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے، بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے رکھنے 30 آ رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ خرچ کرنے کی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے کوئی جو لگتا کہ یہ تیرے اندر ہے. بس کنورٹ کر اپنے آپ کو. کیا چیز؟ کہ خاموش رہے جتنا رہ سکتا ہے، اور حسن اخلاق، بہترین اخلاق اپنے اندر پیدا کر. جب 2 چیزیں تیری ہو جائیں گی الحمدللہ، اس کے برابر وزنی اعمال میں تیری کوئی چیز ہوگی نہیں، بے مثال ہوں گی. یہ 2 چیزیں ایسی ہوں گی کہ تجھے ہزاروں صفات تیرے اندر پیدا کر دیں گی، بہترین انسان تجھے بنا دیں گی. ابھی تو اللہ کے قریب ہوگا انسان، گناہوں کو ختم کرا دیں گے، ناممکن چیزوں کو بلند کر دیں گے، عزت دار بنا دیں گے. جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے سب سے بڑا عزت دار ہوتا ہے. صحت مند بنا دیں گے. اور یہ 2 عادت ہے خاموش. اس کے مقابلے دوسری کیا عادت ہے؟ ٹک 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 ٹک. کیا حال ہے؟ اور اچھا، اور کیا حال ہے؟ آپ کہاں گئے؟ اچھا کیا یار بڑا گندا آدمی ہے وہ تو. ہاں یار فضول آدمی، وہ بات نہیں بولے جا رہے. کسی گھر گئے بات کیے جا رہے ہیں. 2 منٹ سوچیں کہ میں بات کر کیوں رہا ہوں، مجھے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کیوں کسی کی بات کر رہا ہوں؟ مجھے ضرورت کیا ہے؟ اچھا یہ بات کیوں کروں؟ جب میں یہ بات کر رہا ہوں اس سے کوئی دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے مجھے؟ کوئی نہیں. کوئی آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں. میں بولے جا رہے ہیں. تو اس کے مقابلے میں خاموش رہنا. جب انسان خاموش رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی حکمتیں اس کے سینے پہ اترتی ہیں وہ حکمتوں کا پہاڑ بن جاتا ہے. لوگ اسے ڈرنے لگتے ہیں. حکیم کہتے ہیں جس کو. حکیم کیا ہوتا ہے؟ بے انتہا عقل مند ہو جاتا ہے وہ آدمی. ساری انرجی اس کے اندر موجود ہوتی ہے، ایک نور پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر، فہم پیدا ہو جاتی ہے، سمجھ پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر، عجیب انداز اس کے اندر شروع ہوتا ہے. خاموشی خود ایک عجیب چیز ہے. خاموش رہنا بہت ضروری بات ہو جس کا پہلے سوچے اس فائدہ مجھے کوئی پہنچا رہی. ہاں دنیا کا فائدہ ہے بات کر لو، فائدہ تو ہو رہا ہے نا. آخرت کا فائدہ ہے بات کرنا. ان دونوں سے کسی کا فائدہ نہیں. خاموش نہیں. کوئی آپ سے بات بھی کرے مسکرا دیں. سبحان اللہ. وہ مسکراہٹ آپ کی ایسا جواب ہوگی اس کے لیے وہ خود حیران ہو جائے. حضرت صاحب کی صحبت میں اللہ ہمیں سیکھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 2 چیزیں
کس دارالعلوم سے ملیں گی؟ ہمیں اسٹوڈنٹ بننا پڑے گا نا کہ وہاں خاموشی بھی مل جائے الحمدللہ اور حسن اخلاق بھی مل جائے. یہ دو چیزیں ملیں گی کہاں سے ہمیں؟ کون سے دارالعلوم سے ملیں گی؟ یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے نا تاکہ ہم اس کی طرف جا کے اس کو تلاش کریں. بغیر کوئی چیز تو لنڈ کے تو نہیں آ سکتی. کیسے آ سکتی؟ اتنا تو قدم اٹھانا پڑتا ہے ابھی جہاں سے ہمیں خاموشی بھی مل جائے اور حسن اخلاق بھی مل جائے. تو اس کا پوچھنے کو تو بہت دربار ہیں، بہت جگہ ہیں، لیکن معروف جو اس صدی کے، کیونکہ تصوف سے تعلق ہے، صوفیزم سے تعلق اس حدیث کا، تو میں انہی کا حوالہ دیتا ہوں کہ جو ہمارے اکابرین میں سب سے بڑے، ان کو صدی کا مجدد کہا جاتا ہے، حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، نور المرقد. بڑا مقام ہے نا آپ کا تصوف میں، مجدد ہے وہ تصوف. وہ نقاط جو آپ نے بیان کیے کا جواب سہل کر دیا، بالکل ایک عجیب طریقے سے تصوف کے زمانے میں پیش کیا. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت آپ فرمائیں یہ جو حدیث تھی تو محدث میں کہ اب دو چیزوں کو حاصل کہاں سے کیا جائے، اب تو صدیاں مجدد کے. تو جواب آتا ہے تھانوی کی طرف سے، 2800 بھی زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. کیا جواب آتا ہے کہ دونوں چیزیں تمہیں ملیں گی کسی اللہ والے کی صحبت سے ملیں گی. بولے سبحان اللہ. اس کا دارالعلوم یہی ہے. خاموشی بھی وہاں سے نصیب ہو جائے گی اور تمہیں اخلاق حسن میں نصیب ہو جائے گی. یہ کوئی کتاب نہیں پڑھتی، کہتے نہیں کتاب نہیں، بس بیٹھنا پڑتا ہے اس کے پاس عقیدے کے ساتھ. اللہ جی کتنا بیٹھے، 5 منٹ بیٹھ جائیں روز. کیوں آیا بھائی؟ اللہ پوچھتے کیسے آئے آپ؟ آئے بس جی زیارت کرنے آئے تھے، بس بیٹھ سے. 40 دن میں اگر دنیا نہ بدل جائے تو میری بات ہے جی. کوئی ثبوت آپ کے پاس کیا؟ میں دکھاتا ہوں. استھانی فرماتے ہیں کہ مراؤ مذہوب کو، مذہوب آپ کا اجل خلفاء میں سے تھے اور بے انتہا محبوب خلیفہ تھے حضرت مذہوب رحمۃ اللہ علیہ. وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے زمانے کے. یہ اب کی بات کر رہا ہوں جس ان کا زمانہ تھا برٹش کا. اور ڈپٹی کلیکٹر ہونا ایسا تھا جیسے کہ کسی شہر کا کوئی بادشاہ ہوتا ہے. اتنی بڑی پوسٹ تھی، مسلمانوں کو بہت کم ملتی تھی، یہ صرف انہی کے لیے تھی. اتنی ہائی پوسٹ پر تھے. جب اتنی ہائی پوسٹ پہ ہوتا ہے تو اسی رنگ میں رنگا ہوتا ہے جو زمانہ ہوتا ہے. بے انتہا ایجوکیٹڈ انسان، کتنے بڑے انسان ہوں گے وہ، آپ سوچیں ایجوکیشن سے آگے جس کو اس قوم نے چنا کہ تو یہ بن ڈپٹی کلیکٹر بن. نام بہت کم ملتا ہے، بہت کم. بولا ان کو کہ آپ تو ڈپٹی کلیکٹر تھے، یہ آپ کا کیا حال ہو گیا؟ شاموں سے بس اللہ اللہ شاموں سے. اتنی پیاری کہ نعت ہے نا، دل کرتا ہے اس کو پڑھتے ہی رہا. تو وہ مسکرائے، کہتا میں تو اتفاق سے گزر رہا تھا اس خانقاہ سے، اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، بہت بڑے آفیسر تھے. تو میں نے کسی سے پوچھا کون ہے یہاں؟ میں نے کہا یہ فقیر ہے یہاں ایک تھانوی کے نام سے. کہتے ہیں ہم بھی تو دیکھیں. بس اندر خانقاہ کے قدم یہ رکھا ہے تو پھر میں مذہوب بن گیا. اللہ میری دنیا بدل گئی. صرف 5 منٹ جا کے بیٹھا ہوں. بے انتہا درجے کا درویش انسان تھے. تو میرے بھائیو ہمت چاہیے اس زندگی کے لیے. ہماری ایک مقصد ہے دنیا آنے کا. اتنی بڑی اللہ کے نبی نے ہمیں راستہ بتایا ہے کہ 2 چیزیں اگر ہم پیدا کر لیں اپنے اندر، خاموشی کی عادت اور اخلاق کی حسن، ساری دنیا آپ کے پیچھے لگ جائے. اخلاق کی حسن تو ایسی چیز ہے، میٹھی زبان تو ہر ایک کو گروی کر لیتی ہے، اپنا غلام بنا لیتی ہے. الحمدللہ محبت کے 2 بول جو ہیں، محبت کے جو 2 بول ہیں اس کی تو قیمت ہی کچھ نہیں ہوتی انسان کی. تو عرض یہ کر رہا تھا ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے کی جو چاہتا ہے، اس ایک کھلی کتاب ہے، حدیث سنائی میں نے، جس میں ذوق اور شوق ہے آخرت کا اور چاہتا ہے کہ میری آخرت بنے، پکی نیت کے ساتھ کسی اللہ والے کے دامن کو پکڑے. نیت کیا ہوگی کہ ہم یہاں سے 2 چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم میں خاموشی پیدا ہو جائے اور ہمارے اخلاق بہترین اخلاق بن جائے. جب یہ انسان کسی آبجیکٹو کے ساتھ کسی چیز کی جاتا ہے، مثلا میں ایک دکان میں جا رہا ہوں، بھائی آپ دکان میں کیوں آ رہے ہیں؟ کہ آج میری انٹینشن میری دکان میں یہ ہے جی، آج سیل میری 1000 ہو، 500 ہو، 600 ہو، 400.
انٹینشن لے کے جاتا ہے دکان پہ، آج میری سیل اچھی ہو، اور جب اس دکان میں جائے گا تو اس کے ٹارگیٹ ہوگا کہ میں اتنی میں نے سیل کرنی ہے یہاں سے، تو اتنی سیل ہو جاتی ہے، خوشی خوشی نکلتا ہے کہ میرا ٹارگیٹ پورا ہو گیا الحمدللہ۔ دکان میں جائیں گے، آپ چائے بھی پئیں گے، کھانا بھی کھائیں گے، لیکن اس کا مقصد آپ نے، مقصد کیا ہوگا؟ ٹلی کی طرف دھیان ہوگا کہ 400 سیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، 200 سیل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ یہ ہوتا ہے نا سنسار، فیکٹری آپ کی، فیکٹری میں آپ کی ٹارگیٹ ہوگا، ہر چیز کا ٹارگیٹ۔ اسی طرح جب اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو ایک ٹارگیٹ لے کے جاتے ہیں کہ میں ان 2 چیزوں کو حاصل کرنا ہے وہاں بیٹھ جا کر۔ جیسے جیسے میرا شیخ کہہ گیا نہیں، میں نے اپنے آپ کو موازنہ کس سے کرنا ہے؟ کسی اور چیز سے نہیں کرنا۔ کشف ہو رہی ہے، کرامات ہو رہی ہے، اچھے خواب نظر آ رہے ہیں، اور جناب اللہ تعریفیں ہو رہی ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہے، یہ بڑا اچھا نیک ہے۔ نہیں، ہم نے دیکھنا کیا چیز ہے؟ اپنا ٹارگیٹ دیکھنا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ٹارگیٹ کیا ہمارا ہے کہ مجھ میں یہ خاموشی اتری ہے یا نہیں اتری؟ سب چیزیں آ گئی ہیں میرے اندر، تعریفیں بھی آ گئی، نیک بھی بن گیا ہوں، لوگ بھی کہتے ہیں، خواب بھی آتے ہیں، لیکن اگر خاموشی نہیں تو مجھے ٹارگیٹ نہیں ملا، میں فیل ہو گیا۔ وہ ٹارگیٹ مل گیا الحمدللہ مجھے، اور کچھ بھی نہیں ملا، میں خوشی سے کہہ رہا ہوں۔ دکان پہ گیا ہوں، کھانا نہیں ملا، چائے نہیں ملی، کچھ نہیں ملا، لیکن 500 پاؤنڈ جیب میں آ گئے، خوشی خوشی جاؤں گا الحمدللہ میرا سیل ہو گئی ہے یا نہیں؟ تو کاروباری ان کو پتا ہوگا کیسا، یہ بڑا اچھا دن رہا، چائے پینا ہے، چائے تو گھر جا کے پیئیں گے۔ اچھا چائے اس میں کھانا کھایا نہیں، اور کھانا بھوک نہیں لگی، بس سیل ماشاء اللہ بڑھیا، اللہ کا بڑا شکر، بہت مزہ ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، جب اللہ والے کے پاس انسان کوئی جاتا ہے تو اس سے پوچھتا ہاں بھائی ماشاء اللہ کیا سیر ہے، تو جو خالص چیز لینے جائے گا تو کیا کہے گا؟ یا بڑے نیک ہو گئے، خواب، کچھ نہ آپ کو خواب بتائے گا، نہ کرامت بتائے گا، نہ اپنی تعریفیں کرے گا، نہ فلاں کرے گا، نیک ہو گئے لوگ کرے، وہی چیز اگر اس کو مل گئی خاموشی، اس کے حسن اخلاق ہو گئے، وہ کہے گا سبحان اللہ، مزہ آتا ہے حضرت کی صحبت میں۔ اور جو چور ہے وہ چور ہی، پھر تو آپ بیٹھے رہے، جتنے 10,000 سال بیٹھے رہے، انہیں وہ مقصد مل ہی نہیں رہا جس مقصد کے لیے گئے تھے۔ وہ تو ایک عادت بن گئی آنے کے لیے، بیٹھنے کی، بیٹھے اپنے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اس فکر میں بیٹھ گئے، اس طرح سے لگ گئے، اس طرح سے لگ گئے۔ افسوس ہے زندگی کو ضائع کرنے کا، مل کچھ نہیں رہا۔ تو ہر انسان کا جو اللہ والے کی مجلس میں جاتا ہے اس کا یہی ٹارگیٹ ہوتا ہے دوستو، کیا ہوتا ہے؟ کہ میں یہ 2 چیزیں حاصل کر لوں، مجھ میں خاموشی آ جائے اور مجھ میں اخلاق حسن آ جائے۔ کہاں گئے تھے؟ بہت جی فلاں جگہ گئے تھے، وہاں توقاف کیا، فلاں کیا، یہ کیا، بڑا مزہ ہے، 40 دن رہے، وہیں الو کے الو، بس ہی کچھ بھی نہیں اندر، نہ کوئی اخلاق ہے، کوئی بدتمیزی ہے۔ بھائی 40 سال بیٹھا ہوں اپنے شیخ کی صحبت میں، فلاں ہوا، یہ ہوا، تو جو جاننے والے تھے جوہری دیکھتے ہیں تو جیسا تھا ویسے اس سے بدتر نظر آ رہا، تو یہ کیا تم نے کیوں شو مارے اپنے، یہ تو زیادہ جوتے پڑ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ اور لوگ جو متاثر ہوتے ہیں ان چیزوں سے، سبحان اللہ۔ اور کوئی ہو جاتا ہے تو وہاں دیر نہیں لگتی، جب اللہ والے نے کسی کو خلافت دیتا ہے تو پوری دنیا دنگ ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ تو جی ابھی اس کو تو 8 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، وہ سب خلافتیں لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت یہ کیسے ہوا؟ فرمایا جو ٹارگٹ لے کے آیا تھا اس نے 8 گھنٹے میں پورا کر دیا۔ اللہ، یہ سے بھی ہوتے ہیں 8 گھنٹے میں، 6 گھنٹے میں سے ٹارگٹ پورا کر دیا ہے، اب کیا روکنا اس کو؟ میں نے نہ اس میں نفس ہے، نہ اس میں 2 چیز رہی ہے۔ اتنی پکی اس انسان کی نیت تھی، جب یہ داخل ہوا اتنی پکی نیت تھی کہ اس نے تو سب کچھ مناظر طے کر لیے کہ تم ساری کچھ، ایسی نیت ہونی چاہیے۔ ہم میں دیر ہے، وہاں دیر نہیں ہے۔ اللہ تو آوازیں مارتا ہے روز صبح شام، آؤ مجھ سے مانگو۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ میری روٹی دے، یا اللہ مر گیا، یا بھوک مر گیا، یا اللہ میرا کاروبار چلنا تھا، یا اللہ فلاں ہو گیا۔ کوئی یہ نہیں کہتا اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، وہ تو اس لیے بلا رہے گا آؤ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو میں تم سب کچھ دے دوں۔ یہ باتیں سمجھ آ رہی؟ تو اب یاد رکھیں اللہ سے پہلے ہم نے کیا مانگے؟ اللہ کوئی نیک بندے کی صحبت دے، یہ وہیں سے ملتا ہے۔ اور جب صحبت دے تو مجھے وہاں صحبت میں جانے کے لیے اس سے پہلے مجھے تیار کر دے کہ میں صرف 2 ہی مقصد کے لیے جاؤں، اپنی زندگی میں تبدیلی کرنے کے لیے، ورنہ ساری زندگی میری ویسٹ جائے گی، میرے پاس کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم صل على محمد النبي الأمي أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وأنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل نصیب فرما. ایک خاتون بہت سخت بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہے، ان کے لواحقین نے آپ سے دعا کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامل عاجل نصیب فرمائے، اور دیگر جو بھی حضرات جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، اور جن مریضوں نے اپنی دعاؤں کے لیے کہا، میرے مولا سب کے حق میں دعاؤں کو قبول فرما، ان کے مرض کو دور فرما، ان کو شفاء کامل نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.